فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے راموجی راؤ کی آخری رسومات تمام سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو حیدرآباد کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران چل بسے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ممتاز صنعت کار اور پدما وبھوشن ایوارڈ یافتہ راموجی راؤ کی موت سے بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ کانگریس حکومت نے راموجی راؤ کی آخری رسومات تمام سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ جو کانگریس ورکنگ کمیٹی CWC کے اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی میں ہیں، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ راموجی کو تیلگو صحافت میں ساکھ میں اضافہ اور تیلگو فلم انڈسٹری کی قدر میں اضافے کا سہرا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو پریس اور میڈیا کا شعبہ کبھی بھی اس خلا کو پور نہیں کر سکے گا۔ میرک کے موقع پر شہر حیدرآباد میں دمے کے مریضوں کو مچھلی میں دوا کھلائی جا رہی۔ نامپلی نمائش گراؤنڈ میں باطنی گوڑ خاندان کے ارکان یہ دوا تقسیم کر رہے ہیں، جس کے لیے ریاست کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف مقامات سے دمے کے مریض حیدرآباد پہنچے۔ حکام نے اس سلسلے میں تمام انتظامات کیے۔ گزشتہ 173 برسوں سے باطنی گوڑ خاندان کی جانب سے دمے کے مریضوں کو مچھلی میں دوا میرک کے موقع پر کھلائی جا رہی۔ اس دوا کے لیے آنے والے مریضوں کو کسی بھی قسم کی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسپیکر جی پرساد اور وزیر پونم پربھاکر نے مچھلی میں دوا کی تقسیم کا آغاز کیا۔ ریاستی حکومت کے تعاون سے اس دوا کی تقسیم 2 دن تک کی جائے گی، جس کے بعد باطنی گوڑ خاندان کی جانب سے ان کے گھر پر یہ دوا مریضوں میں تقسیم کی جائے گی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 لاکھ افراد اس دوا کو کھانے کے لیے حیدرآباد پہنچے۔ معذوروں اور خواتین کے لیے خصوصی قطاروں کا بھی انتظام کیا گیا۔ RTC نے اعلان کیا کہ اس پروگرام کے لیے 130 بسوں کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے اور حکومت نے 1200 پولیس ملازمین کے ساتھ بہتر انتظامات کیے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی رہنما راہل گاندھی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ قبول کرنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کا جو مطالبہ ہے وہی ان کا مطالبہ ہے، کیونکہ راہل گاندھی خواتین اور بے روزگاروں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں CWC کے اجلاس کے آغاز سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال کے دوران مودی حکومت نے کسانوں کے خلاف کام کیا، بے روزگاری پر عوام کو دھوکہ دیا۔ ایسے موقع پر راہل گاندھی نے ذمہ داری اٹھائی۔ کسانوں، بے روزگار نوجوانوں اور خواتین کے لیے راہل گاندھی مسلسل لڑتے رہے۔ تلنگانہ میں BJP کے بہتر مظاہرے سے متعلق سوال پر ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں BJP کے ارکان لوک سبھا کی تعداد 4 تھی، جو بڑھ کر 8 ہو گئی۔ پچھلے انتخابات میں کانگریس کے پاس 3 ارکان لوک سبھا تھے، تاہم اس مرتبہ اب 8 لوک سبھا نشستوں پر کانگریس نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں کانگریس کو 64 نشستوں پر کامیابی ملی تھی، تاہم اب ایک اور حلقے کے ضمنی انتخاب میں کانگریس کی کامیابی ہوئی ہے۔ اس طرح اسمبلی میں کانگریس کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 65 ہو گئی۔ پچھلے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو 39.5% ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ ان لوک سبھا انتخابات میں 41% ووٹ کانگریس کو حاصل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کو ان کی پارٹی کے لیڈران ان کی پارٹی کے بہتر مظاہرے پر غلط اور اعداد و شمار دکھا رہے، مودی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ مہاراشٹر میں BJP کی حکومت ہے، تاہم ان کی حکومت کا کیا حال ہوا۔ انہوں نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں جہاں سے مودی منتخب ہو کر آئے ہیں وہاں BJP کو کتنے فیصد ووٹ حاصل ہوئے، اس ریاست میں BJP کو کتنی نشستیں حاصل ہوئی۔
ہند متحدہ امریکہ کے رشتے وقت کے گزرنے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے۔ ہم دنیا کی دو عظیم جمہوریتیں ہیں، ہمارا ہر شعبہ میں تعاون جاری ہے۔ تیلگو زبان امریکہ میں کافی پھیلتی جا رہی۔ ہیوسٹن اور حیدرآباد میں مشترکہ چیز یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھی مندر، مسجد اور چرچ نظر آئیں گے۔ ہندوستان میں جو اسٹوڈنٹ ویزا جاری ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 40% طلبہ کا تعلق ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے ہوتا ہے۔ ساری دنیا سے امریکی ویزے کے لیے درخواستیں آتی ہیں، اس میں 10% کا تعلق ہندوستان سے ہوتا ہے۔ ہندوستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سے سب سے زیادہ طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آتے ہیں۔ اس سال ہندوستان میں 28,000 جاب ویزا، 99,000 سیاحتی ویزا اور 34,000 اسٹوڈنٹ ویزا جاری ہوئے اور آنے والے وقت میں اور ریکارڈ ویزا جاری ہوں گے۔ انہوں نے حالیہ منعقد ہونے والے عام انتخابات پر ہندوستان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں میں بہت سے شعبے جات میں تعاون جاری ہے۔ حیدرآباد میں امریکی کمپنیوں کا بہت سرمایہ لگا ہوا ہے۔ امریکہ کے بعد امریکی کمپنیوں کا بڑا کیمپس حیدرآباد میں موجود ہے۔ اس دوران انہوں نے پچھلے سال مکمل ہونے والی امریکی قونصل خانے کی نئی عمارت کا بھی ذکر کیا۔ ہندوستان کے مشن چندریان پر کہا کہ ہم نے 1969 میں چاند پر قدم رکھا اور آپ نے 2023 میں ان خیالات کا اظہار۔ قونصل جنرل متحدہ امریکہ نے امریکہ کے 248ویں یوم آزادی کے موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا۔ یہ جشن شہر حیدرآباد کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھرتی وکرمارکا شریک ہوئے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں جینیفر لارنسر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر مجھے شریک ہو کر خوشیوں میں شامل ہونے کا زرین موقع عطا فرمایا۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں اور اپنے مستقبل کو تابناک بناتے ہیں۔ ہندوستان، خاص کر حیدرآباد، جہاں جب امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ تجارتی ہو، ثقافتی ہو یا عوام سے عوام کا رابطہ، آنے والے دور میں ہمارے دوہرے تعلقات اور بھی مضبوط ہوں گے۔ آندھرا پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر چندر بابو نائیڈو کی حلف برداری کے انتظامات تیزی سے جاری ہیں۔ وہ 12 جون کو عہدے کا حلف لیں گے۔ وجے واڑہ ضلع ایس پی اور کلکٹر نے حلف برداری کی تقریب کے لیے گناورم منڈل میں کیسرا پلی آئی ٹی پارک کا معائنہ کیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے سامان یہاں پہنچ گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حلف برداری کی تقریب میں مودی کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ ٹی ڈی پی قائد این چندر بابو نائیڈو کے فرزند نارا لوکیش نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی آندھرا پردیش میں نوکریوں کی تخلیق کرنے اور پسماندہ طبقات کی ترقی پر توجہ مرکوز کرے گی۔ نارا لوکیش نے کہا ہے کہ ریاست میں مسلمانوں کو فراہم کیے جانے والے تحفظات بدستور برقرار رہیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ جبکہ ٹی ڈی پی کی کلید اتحاد بی جے پی مسلم ریزرویشن کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلمانوں کو تحفظات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ہم ان تحفظات کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم مسلم تحفظات کو جاری رکھیں گے۔ 41 سالہ ٹی ڈی پی قائد نارا لوکیش نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی خوش آمدی نہیں ہے، لیکن اقلیتوں کو سماجی انصاف ملنا ضروری ہے۔ اقلیتیں مسلسل مسائل کا شکار ہیں، ان کی آمدنی بہت کم ہے۔ بطور حکومت میری یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں غربت سے نکالو چاہیے اور میں کچھ بھی فیصلے کروں، اس کو خوش آمدی کی سیاست نہیں کہا جا سکتا، مگر میں انہیں غربت کے دائرے سے باہر نکالوں گا۔ اگر آپ ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا، تبھی ہم نشانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہی تیلگو دیشم پارٹی کا ٹریڈ مارک ہے۔ اپنے والد نائیڈو کی گرفتاری کے بارے میں لوکیش نے کہا کہ یہ سیاسی انتقام تھا۔ میرے والد 52 دنوں تک جیل میں تھے، جو انتہائی غلط ہے۔ مغربی بنگال میں لوک سبھا الیکشن نتائج کے اعلان کے بعد سیاسی جماعتیں اب ایک اور آزمائش سے گزرنے کی تیاری میں ہیں۔ 10 اسمبلی حلقوں میں جاریہ سال ضمنی الیکشن ہونے والا ہے۔ لوک سبھا الیکشن میں زبردست جیت کے بعد برسر اقتدار ترنمول کانگریس نے تمام 10 اسمبلی حلقے جیتنے کا نشانہ مقرر کر لیا۔ دوسری جانب بی جے پی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھگوا جماعت بھی یہ حلقے برقرار رکھنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 2021 کی اسمبلی
اسمبلی الیکشن میں اس نے 4 حلقے جیتے تھے۔ ترنمول امیدوار 6 حلقوں سے فاتح رہے تھے۔ ترنمول کانگریس کے 5 ارکان اسمبلی جگدیش چندر برما، بسونیا اروپ چکرورتی، جون ملا پارتھا بھاؤمک اور حاجی نور الاسلام لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے۔ انہیں اسمبلی کی رکنیت چھوڑنی ہوگی، جس کے نتیجے میں 5 اسمبلی حلقوں میں ضمنی الیکشن لازمی ہوگا۔ دوسری جانب مانک ٹولہ حلقے میں ضمنی الیکشن ترنمول کانگریس امیدوار سادھن پانڈے کے دیہانت کی وجہ سے ضروری ہوا ہے۔ پانڈے 2021 میں متواتر تیسری مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اس طرح ضلع علی پور دوار کے حلقے مداری ہاٹ میں ضمنی الیکشن لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ بی جے پی رکن اسمبلی منوج تیگا علی پور دوار سے رکن لوک سبھا منتخب ہوئے، انہیں مداری ہاٹ کا حلقہ خالی کرنا ہوگا۔ 1 روپے کا سکہ ایک لڑکے کے حلق میں 7 سال قبل پھنس گیا تھا۔ 7 سال بعد ڈاکٹروں کو اس کا پتہ چلا۔ سکے کو سرجری کے ذریعے نکال دیا گیا۔ اتر پردیش کے باغولی کے گاؤں مرلی پوروا کے ایک 12 سالہ کو اس سال اپریل میں پیٹ میں درد ہوا۔ خاندان کے افراد نے خانگی اسپتال میں اس کا علاج کرنے کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا اور لڑکے نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس کے گلے میں درد ہے۔ گھر والوں نے اسے فوراً ہردوئی ضلع سرکاری اسپتال لے گئے۔ ENT سرجن ڈاکٹر وویک سنگھ نے اس کے ایکس رے کرانے کے بعد پایا کہ اس کے حلق میں 1 روپے کا سکہ پھنس گیا ہے۔ حلق سے کھانا جانے والے پائپ میں پھنسے سکے کو مائکروسکوپک سرجری کے ذریعے نکالا گیا۔ ڈاکٹر وویک سنگھ کا کہنا ہے کہ لڑکے نے 7 سال قبل 5 سال کی عمر میں 1 روپے کا سکہ نگل لیا تھا۔ اس کے بعد بھی لڑکا کسی پریشانی میں نہیں تھا، کیونکہ سکہ فوڈ ٹیوب کے ایک طرف پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے کھانا کھانے کے دوران اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکا 9 کو 1.5 ماہ قبل اس سکے کی وجہ سے یرقان ہوا تھا، اور ڈاکٹر وویک سنگھ نے کہا کہ 7 سال تک لڑکے کے گلے میں سکہ پھنسنا ایک بہت ہی نایاب معاملہ ہے۔ سرجری کے بعد ذریعے سکہ نکالنے کے بعد پیچیدگیوں کا امکان ہے۔ اس تناظر میں لڑکے کے گھر والوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اسے میڈیکل چیک اپ کرواتے رہیں۔ راجستھان کے اجمیر کے نصیر آباد میں ہنومان کی مورتی کو نقصان پہنچانے کے بعد لوگوں میں مشتعل ہو گئے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق ہنومان چوک کے صدر بازار میں واقع مندر میں ہنومان جی کی مورتی کو نقصان پہنچانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہندو عوام اور بجرنگ دل کے ارکان یکجہتی کے طور پر جائے واقعے پر پہنچ گئے اور صبح سے کھلے بازار بند کر کے احتجاج شروع کیا۔ تحصیلدار اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر مشتعل لوگوں کو منایا۔ بجرنگ دل کی طرف سے پولیس کو دی گئی شکایت میں سماج دشمن عناصر کو گرفتار کر مورتی کو دوبارہ نصب کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پولیس نے مندر کے قریب لگے CCTV کیمرے کی فوٹیج میں ایک خاتون کو دیکھا، جسے پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہیں کیونکہ عورت صرف چند لمحوں کے لیے نظر آتی ہے۔ پولیس خاتون سے پوچھ تاچھ میں مصروف ہے۔ فی الحال معاملے پر سکون ہے اور بازار بھی کھل گئے ہیں۔ کانگریس کی اعلیٰ ترین پالیسی ساز ادارہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے پارٹی لیڈر راہل گاندھی کو لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر بنانے کی تجویز کو متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے کہا کہ صرف راہل گاندھی ہی لوک سبھا میں مؤثر طریقے سے پارٹی کے مسائل پر بحث کر سکتے ہیں۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال اور پارٹی کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پارٹی ہیڈ کوارٹر میں مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ورکنگ کمیٹی نے راہل گاندھی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی قرارداد منظور کی۔ وہ پرامید ہیں کہ راہل گاندھی اس تجویز کو قبول کریں گے۔ وینوگوپال نے کہا کہ ورکنگ کمیٹی نے متفقہ طور پر راہل گاندھی سے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنے کی درخواست کی ہے۔ راہل گاندھی اس کے لیے سب سے موزوں شخص ہیں اور وہ پارٹی کے مسائل کو پارلیمنٹ میں مضبوطی سے اٹھانے اور پارٹی کی قیادت کرنے کے لیے بہترین لیڈر ہیں۔ دنیا کی مشہور موبائل نیٹ ورک انالیٹکس کمپنی اوپن سگنل نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ جیو کے اسٹینڈ 11 5G نیٹ ورک کی وجہ سے جیو ایئر فائبر بہترین رفتار سے اپنے صارفین کو ڈیٹا فراہم کرنے کے قابل ہے۔ اوپن سگنل کا خیال ہے کہ جیو کی فکسڈ وائرلیس سروس یعنی جیو ایئر فائبر کے صارفین ہر ماہ اوسطاً 400 GB ڈیٹا استعمال کرتے ہیں۔ یہ موبائل صارفین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے
बावजूद जियो एयर फाइबर की रफ्तार और मियार का स्कोर 5G मोबाइल नेटवर्क जैसा ही है। आपको बताते चले कि जियो के 5G नेटवर्क की रफ्तार मुल्क में सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान के फिक्स्ड वायरलेस सर्विसेज में से सिर्फ रिलायंस जियो इस वक्त एक स्टैंड 11 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर रही। ओपन सिग्नल के मुताबिक नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी के साथ स्टैंडस्टोन 5G भी जियो एयर फाइबर को डेटा की खपत का इंतजाम करने में मदद करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस टेक्नोलॉजी के फवायद को देखते हुए एयरटेल स्टैंड 11 5G नेटवर्क पर फिक्स्ड वायरलेस सर्विस लाने की भी तैयारी कर रही। रिलायंस जियो ने पिछले साल जियो एयर फाइबर को लॉन्च किया था ताकि इन इलाकों में नेटवर्क को कवरेज लाया जा सके जहां ब्रॉडबैंड कवरेज कम है। जियो एयर फाइबर की ज्यादातर मांग टायर 2 शहरों से आ रही। सार्फिन को राग़िब करने के लिए जियो ने 599 रुपए से शुरू होने वाले बहुत से सस्ते प्लान भी शुरू किए। कंपनी का हदफ 10 करोड़ अहाते को इस सर्विस से जोड़ने का है। कंपनी ने स्ट्रीमिंग प्लान भी मुतारिफ कराया है जिसमें फिक्स्ड ब्रॉडबैंड फीचर्स के साथ 15 स्ट्रीमिंग एप्स भी शामिल है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह रंधावा ने कहा है कि दुनिया भर में रोजाना ब्रेन ट्यूमर के तकरीबन 500 नए केसेस की तशखीस होती है और उनमें से ज्यादातर मोरूसी नहीं होते। ब्रेन ट्यूमर के तहत IVI अस्पताल में न्यूरो सर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशन के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत सागर ने कहा है कि ब्रेन ट्यूमर तमाम कैंसरों का तकरीबन 2% है। उन्होंने कहा है कि ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है और अभी तक इसकी कोई यकीनी वजह सामने नहीं आई और ना ही इससे बचाव के लिए कोई खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकी। उन्होंने कहा है कि तंबाकू नोशी और ज़रूरत से ज़्यादा ताबकारी के खतरात से बचकर ब्रेन ट्यूमर के खतरे को कम किया जा सकता है। डॉक्टर जसप्रीत सिंह रंधावा ने कहा है कि ब्रेन ट्यूमर किन घाव में है और जो जिस्म के आसाबी मराकज़ को मुतासिर करते हैं। हमारे तमाम आमाल खाने से लेकर बात करने, चलने फिरने तक और हमारे तमाम जज्बात मोहब्बत से लेकर नफरत तक दिमाग, रीढ़ की हड्डी और आसाब के जरिए कंट्रोल होते हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा न्यूरोलॉजिस्ट IVI उन्होंने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने अब न्यूरो साइंसदानों के लिए ऐसे इलाकों में जाना मुमकिन बना दिया है जो तवील अरसे तक पहुंच से बाहर समझे जाते थे। न्यूरो नेविगेशन आजकल तमाम किस्म की पेचीदा न्यूरो सर्जरियों के लिए एक तरजीही ऑप्शन बन गया है। डॉक्टर प्रदीप ने कहा है कि न्यूरो नेविगेशन ने पिछले 4 से 5 सालों में मकबूलियत हासिल की है और इस तरह सर्जरी के दौरान ये एक बहुत ही कारगर टूल बन गया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।